صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الوضو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس باب میں آج حدیث نمبر 143 ہم پڑھیں گے۔ اس باب کا عنوان ہے وضع الماء عند الخلاء، کہ بیت الخلاء میں یا قضاء حاجت کے وقت پانی رکھنے کے سلسلے میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل الخلاء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت الخلاء میں داخل ہوئے۔ فوضعت له وضوءا، تو میں نے آپ کے لیے پانی رکھ دیا۔ قال من وضع هذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس نے رکھا ہے؟ فاخبر، تو آپ کو خبر دی گئی کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا ہے۔ فقال اللہم فقہہ فی الدین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا بیت الخلاء جانے کا، وضو کرنے کا۔ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوا، اور انہوں نے آپ کے جانے سے پہلے مناسب جگہ پہ پانی رکھ دیا، اور اس پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی سے وضو فرمایا اور پھر ان کو دعا دی۔ یہ لفظ ہم نے ابھی تک پڑھا تھا وضو، وضو کا مطلب ہے طہارت، یعنی واو پہ جب پیش آئی ہے تو یہ وضو ہوگا، طہارت کے معنی ہوگا۔ یہ عربی کا ایک دلچسپ لفظ ہے۔ جب واو کے اوپر زبر آ جاتی ہے تو اس سے مراد وہ پانی ہے جس سے طہارت حاصل ہوتی ہے، یعنی وضو کے لیے جو پانی استعمال کیا جاتا ہے اس کو وضو کہا جاتا ہے۔ اور جب اس واو کے نیچے زیر آ جائے وضو، تو اس کا مطلب ہے وہ برتن جس کے اندر پانی ہو، یعنی ایک ہی لفظ زیر زبر اور پیش سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت میں ہمیں اعراب کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ عربی میں اعراب بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ بہرحال تو اس حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناسب جگہ پہ پانی رکھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور آپ نے یہ دعا دی کہ اللہم فقہہ فی الدین، کہ اے اللہ حضرت ابن عباس کو دین میں تفقہ عطا فرما۔ اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ حضرت ابن عباس جو ہیں وہ بہت بڑے فقیہ اور عالم بنے، بہت بڑے مفسر ہیں، ہم سب اس کو جانتے ہیں۔ اور آپ کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے، کہ جو قرآن کی ترجمانی کرنے والے، کیونکہ مفسر تھے اور قرآن کی تشریح بہت اچھے طریقے سے کرتے تھے۔ تو جہاں سے 2-3 مضامین ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قضاء حاجت کے لیے پانی استعمال کرنا، اس سے پہلے پتھر استعمال کیے جاتے تھے، مٹی استعمال کی جاتی تھی، کیونکہ صحرائی علاقہ تھا، پانی عام نہیں ملتا تھا۔ لیکن مدینہ شریف آ کے تو یہاں پانی چونکہ میسر تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی استعمال کیا اور پانی کی ترغیب دی، اس کو بہتر سمجھا پتھر اور مٹی استعمال کرنے سے۔ تو جہاں پانی میسر نہ ہو وہاں تو مٹی وغیرہ استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن اگر پانی میسر ہے تو پانی سے طہارت جو ہے وہ پسندیدہ ہے کہ پانی سے طہارت کی جائے۔ لیکن اس میں بھی علماء کا خیال یہ ہے کہ اگر مٹی یا آج کل ٹیشو موجود ہے کہ ٹیشو پہلے استعمال کر لیں اور اس کے بعد پانی استعمال کریں، تو زیادہ بہتر ہے کہ ہاتھ کے ساتھ غلاظت نہ لگے۔ اور اگر پانی میسر نہیں ہے تو پھر ٹیشو یا مٹی پہ کفایت کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بحالت مجبوری ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ہاتھ کو اچھی طرح سے صاف کر لیا جائے۔ دوسری چیز جو ہمیں اس حدیث سے ملتی ہے کہ جو ذہین اور لائق طالب علم ہوتے ہیں وہ صرف سبق یاد کرنے پہ اکتفا نہیں کرتے، بلکہ معلم کی خدمت بھی کرتے ہیں اور ان کے طرز زندگی پر بھی نظر رکھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پیچھے ایک حدیث پڑھی تھی وضو کے باب میں بھی، اور پیچھے بھی ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھی تھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت میمونہ کے گھر قیام فرماتے ہیں، رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام فرماتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آپ کی رات کی عبادات کیسی تھیں۔ ہم تفصیل سے اس حدیث کو پڑھ چکے ہیں کہ رات کو آپ اٹھے، آپ نے اس طرح سے وضو کیا، اس طرح سے نفل پڑھے، یہ ساری تفصیل ہم نے پڑھی ہے۔ تو رات کی عبادت کا انہوں نے مشاہدہ کیا، پھر اس کا تجزیہ کیا، اور اس کو بعد تک بھی محفوظ کیا، اس کو ہم تک پہنچایا۔ اور دوسری چیز خدمت ہے کہ استاد کی خدمت اور ادب بھی برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، کہ شاگرد جب خدمت کرتا ہے تو استاد یا معلم جو ہے وہ خوش ہو کے دعا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس دعا کو، ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی تو اس کو خاص طور پہ شرف قبولیت بخشا، اور حضرت ابن عباس بہت بڑے فقیہ اور عالم بنے، یہاں تک کہ انہیں علم کا سمندر اور ترجمان القرآن کہا گیا۔ اگلا جو باب ہے یہ باب ہے
قبلے کی طرف منہ کرنے کے بارے میں، لا تستقبل القبلۃ بغائط او بول، قضاء حاجت کے وقت یا پیشاب کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ نہیں کیا جائے گا، الا عند البناء جدار او نحوہ، سوائے اس کے کہ کوئی آبادی وغیرہ ہے یا دیوار ہے جس کی آڑ میں انسان بیٹھا ہے تو پھر وہ قبلے کی طرف رخ یا پشت کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی دیوار وغیرہ نہیں ہے تو استقبال قبلہ یا قبلے کی طرف پیٹھ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتا احدکم الغائط، کہ جب تم میں سے کوئی آئے رفع حاجت کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، فلا یستقبل القبلۃ، کہ وہ قبلے کی طرف منہ نہ کرے، ولا یولیھا ظہرہ، نہ قبلے کی طرف پشت کرے، شرقوا او غربوا، کہ یا مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو۔ یہ چونکہ مدینہ شریف کے لیے حدیث تھی تو قبلہ جو ہے وہ مدینہ شریف کے جنوب میں تھا، مدینہ شریف جو ہے شمال کی طرف واقع ہے مکہ کے، تو اس لیے وہاں فرمایا گیا کہ شمال اور جنوب کی طرف منہ نہ کرو بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم جانتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان اول تھے۔ مدینہ شریف جب آپ تشریف لاتے ہیں تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرتے ہیں۔ 6 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام فرمایا تھا، اور بہت خدمت انہوں نے کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حتیٰ کہ یہ اوپر کی منزل پہ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کی منزل پہ تھے، کیونکہ صحابہ کرام کا بار بار آنا جانا ہوتا تھا، تو تکلیف کے خیال سے انہوں نے تو کہا تھا کہ آپ اوپر رہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار آنے جانے اور تکلیف کے خیال سے اور صحابہ کی تکلیف کے خیال سے آپ نے نیچے رہنا پسند فرمایا۔ تو ان کی چھت پہ پانی کا گھڑا ایک دن ٹوٹ گیا، اور ظاہر ہے اس وقت چھتیں کوئی لینٹر تو نہیں تھا کہ جس میں سے پانی نیچے نہ آئے، کھجوروں کی چھتیں ہوتی تھیں اور اس طرح کی چھتیں تھیں کہ ان کے اندر سے پانی ٹپکتا تھا، تو ان کے پاس ایک ہی لحاف تھا اڑنے کے لیے، تو دونوں میاں بیوی نے وہ لحاف پانی پہ ڈال دیا کہ اس میں پانی جذب ہو جائے اور نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی نہ گرے۔ اب دیکھیں سردی کی رات ہو اور ایک ہی لحاف ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کے پیش نظر انہوں نے وہ قربانی دی، اور بہت ساری قربانیاں انہوں نے دی۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری اس وقت ترکی کے اندر ان کا مزار ہے، جو انہوں نے سفر قسطنطنیہ اور روم کے ساتھ جب جنگ ہوئی تھی وہاں پہ شہید ہوئے تھے، وہیں پہ ان کو دفنایا گیا، اور ابھی بھی استنبول کے اندر ان کا مزار ہے جو مرجع خلائق ہے۔ فجر کے بعد وہاں خواتین کے لیے اس کو کھولا جاتا ہے کہ جا کے وہ زیارت بھی کر سکتی ہیں اور وہاں پہ پڑھ سکتی ہیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بہت مرتبے کے صحابی تھے، بیت عقبہ میں انہوں نے بیعت کی تھی، اور ان کی ہم ایک پیچھے حدیث پڑھ چکے ہیں جب ایک چھوٹی سی حدیث کے لیے انہوں نے مصر کا طویل سفر کیا، اس وقت بوڑھے بھی ہو چکے تھے، لیکن سفر کیا مصر کا، اور حضرت عقبہ بن جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث سنایا کرتے جو اس وقت ان کے سوا اس حدیث کا جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری اونٹ پہ سوار ہوئے اور مدینہ منورہ سے مصر گئے، کئی دنوں کا طویل سفر کر کے، اور ان سے وہ حدیث سنی، اور بس وہاں رکے بھی نہیں اور حدیث سن کے واپس آ گئے۔ یہ ان کا شوق تھا جو علم کا اور حدیث سیکھنے کا، اور دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ عزت دی، بہت مرتبہ دیا۔ تو ان سے یہ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی بیٹھے رفع حاجت کے لیے تو نہ وہ قبلے کی طرف رخ کرے نہ قبلے کی طرف پیٹھ کرے، بلکہ مدینہ والوں کے لیے یہ ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لیں، شمال اور جنوب کی طرف نہ کریں۔ ہمارے لیے ہمارے ہاں قبلہ مغرب کی طرف ہے، ہم مشرق اور مغرب کی طرف نہیں کر سکتے، شمال اور جنوب کی طرف رخ کرنے کی ہمیں اجازت ہے۔ اچھا، اگلی حدیث بھی ہم پڑھ لیں، پھر ہم ان دونوں کی اکٹھی تشریح کرتے ہیں۔ اگلی حدیث جو ہے یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور باب ہے من تبرز علی لبنتین، کہ جو شخص 2 اینٹوں پر بیٹھ کر قضاء حاجت کرے۔ تبرزہ کھلے میدان کو کہتے ہیں، اس وقت ظاہرہ اس طرح کے بیت الخلاء نہیں تھے، یا گھروں کے اندر بھی اگر ہے تو 2 اینٹوں پہ یا ایسی جگہ پہ بیٹھ کے، لبنتین 2 اینٹیں، یعنی 2 اینٹیں کیا مطلب، یہ ایک شکل ہے بیت الخلاء کی کہ اس طرح کا بھی بیت الخلاء ہو سکتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ کان یقول، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن
یہ دوسرے جنہوں نے حدیث سے روایت کی ہے صحابی واسع بن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واسع بن حبان یہ کہتے ہیں کہ انہ کان یقول کہ لوگ یہ کہتے ہیں، ہم نے سنا ہے، اننا سن یقولون اذا قعدت علی حاجتک، کہ جب اپنی حاجت کے لیے آپ بیٹھیں، فلا تستقبل القبلۃ ولا بیت المقدس، کہ آپ نہ قبلے کی طرف منہ کریں اور نہ بیت المقدس کی طرف کریں۔ وقال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں لقد ارتقیت یوما علی ظہر بیت لنا، کہ میں ایک دن چڑھا اپنے گھر کی چھت پر، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی لبنتین، کہ آپ 2 اینٹوں پر بیٹھے تھے حاجت کے لیے، مستقبلاً بیت المقدس لحاجتہ، کہ اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے بیٹھے تھے اور آپ کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ وقال لعلک من الذین یصلون علی اوراقہم، اور انہوں نے یہ فرمایا ان سے، حضرت واسع بن حبان سے، کہ اچھا میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو اپنی رانوں پر نماز پڑھتے ہیں۔ واسع بن حبان جو ہیں یہ کہتے ہیں فقلت لا ادری واللہ، کہ اللہ کی قسم میں اس چیز کو نہیں جانتا کہ بھئی یہ کیا بات ہے رانوں پہ نماز پڑھنا، یا میری ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے آگے وضاحت کی، قال مالک، جو حضرت مالک ہیں اس ایک راوی اس پورے سلسلے کے، تو کہتے ہیں یعنی الذی یصلی ولا یرتفع عن الارض، یعنی وہ شخص جو نماز پڑھے اور زمین سے نہ اٹھے، یسجد وهو لاصق بالارض، نماز پڑھے سجدہ کرے اور سجدہ اس طرح کرے کہ زمین سے لگا رہے، مطلب یہ کہ وہ سجدے کی وہ کیفیت جس میں پیٹ اور رانے جو ہیں وہ زمین کے ساتھ لگا دی جائیں اور ان کو وہاں سے نہ اٹھایا جائے، پیٹھ اوپر نہ اٹھائی جائے، تو یہ ظاہر نماز پڑھنے کی مسنون صورت نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واسع بن حبان جو ہیں انہوں نے کہا کہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف اور بیت المقدس کی طرف رخ نہ کریں، تو حضرت ابن عباس نے اس کو دوسری طرح سے بیان کیا کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا اور میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ 2 اینٹوں پہ بیٹھے ہیں اور آپ کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہے۔ ظاہر ہے خاص طور پہ اس لیے تو نہیں چڑھے ہوں گے اور نظر پڑ گئی ہوگی، ظاہر اس زمانے میں چھتیں بھی نہیں تھیں اور گھر بھی اس طرح کے اوپن گھر ہوتے تھے، کھجوروں کے بنے ہوئے اور چھوٹی چھوٹی دیواریں، تو کہیں نظر پڑ گئی ہوگی اور پھر اس کے بعد وہ فوراً نیچے اتر آئے، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آپ بالکل منع کر رہے ہیں جی قبلے کی طرف رخ نہ ہو اور بیت المقدس کی طرف نہ ہو، تو آپ کو گویا نماز کی جو شرائط ہے، نماز کی جو پوری تفصیلات ہیں ان کا علم نہیں ہے، آپ سنت کے مطابق فرائض ادا نہیں کرتے کہ سنت کے طور طریقوں سے آپ نا واقف ہیں، ورنہ سنت جو ہے جیسے وہ لوگ نا واقف ہیں جو پیٹ اور رانے جو ہیں وہ زمین پہ رکھ دیتے ہیں اور سجدہ صحیح طرح سے نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے، اور پھر اس کی وضاحت آگے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ تو اصل مقصد جو اس حدیث سے اور پچھلی حدیث جو ہم نے پڑھی دونوں میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ رفع حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا یا پیٹھ کرنا اس کے بارے میں ہے۔ حدیث سے ہمیں مطلقاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً منع فرمایا کہ قبلے کی طرف نہ رخ کرو اور نہ پیٹھ کرو، لیکن جو حضرت ابن عباس کی حدیث ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کیے ہوئے بیٹھے دیکھا۔ اب اس پہ علماء نے کافی لمبی بحث کی ہے اور 8-9 کے قریب اقوال ہیں جو ہمیں علماء کے ملتے ہیں، اور اگر ہم لب لباب کی بات کریں تو پہلی بات یہ ہے کہ اس قبلے کی طرف منہ نہ کرنا یا پیٹھ نہ کرنے کا مقصد احترام قبلہ ہے، کہ قبلے کا احترام کیا جائے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی یہ بات فرمائی ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کا، شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے تو یہ تقوی کے مطابق ہے، تقوی کی ایک نشانی ہے کہ شاعر اللہ کا احترام کیا جائے۔ تو اللہ کا شعار ہے، قبلے کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں منہ کر کے تو اس طرف رفع حاجت نہ کی جائے۔ حنفی مسلک تو یہی ہے کہ یہ مطلق ہے کہ بالکل قبلے کی طرف نہ رخ کیا جائے نہ پیٹھ کی جائے۔ امام بخاری نے یہاں پہ یہ لگایا ہے کہ جی دیوار ہو اگر درمیان میں یا کوئی ایسی آڑ ہو تو قبلے کی طرف منہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا جواب جو ہے فقہا جو ہیں حنفی مسلک کے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کسی صحرا میں بھی ہیں
تو تب بھی آپ کے اور قبلہ کے درمیان پہاڑ بھی حائل ہیں، شہر بھی حائل ہیں، بہت ساری بستیاں حائل ہیں، تو یہ تو وہاں پہ بھی یہ بات پوری ہوتی ہے، تو پھر آپ وہاں بیٹھ کے کیوں قبلے کی طرف رخ کریں۔ بہرحال علماء کے جو مختلف اقوال ہیں ان سے بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اصولاً قبلے کی طرف پیٹھ اور منہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم رفع حاجت کے لیے بیٹھے ہوں ہمیں قبلے کا احترام کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بیت المقدس کی طرف منہ کیا تو اس وقت بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس کو جو نظر آیا، ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف چہرہ نظر آیا، سر نظر آیا ہو، اور چونکہ سرسری نظر انہوں نے ڈالی، اور دوسری بات یہ کہ آپ کا رخ جو ہے پوری طرح سے نہیں ہوگا، اور قبلے کی طرف تو بہرحال نہیں تھا، بیت المقدس کی طرف آتا ہے۔ تو لیکن علماء یہاں سے یہ گنجائش نکالتے ہیں کہ آپ سفر میں ہیں، آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جیسے کفار کے ممالک میں جاتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں، وہاں پہ اگر بیت الخلاء اس طرح کا بنا ہوا ہے تو اس میں مجبوری کے تحت اگر ایسا رخ ہو جائے تو وہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اس میں بھی حضرت ابو ایوب انصاری کی ایک روایت اس میں آتی ہے کہ جب ہم شام میں آئے تو ہم نے ایسے بیت الخلاء پائے کہ جو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے بنائے گئے تھے، تو ہم حتی الامکان ان بیت الخلاؤں میں بیٹھ کے اپنا رخ کعبے سے موڑتے تھے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے تھے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، طہارت کے باب میں آئی ہے کہ ہم حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ اگر بیت الخلاء اس رخ پہ بنا ہے، قبلے کی رخ پہ، تو ہم اپنا رخ جو ہے بیٹھتے ہوئے تھوڑا دوسری طرف موڑ لیں۔ تو بہرحال اس میں احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رخ موڑ کے رکھیں، لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہو گئی ہے، جگہ تنگ ہے، بالکل ایسی کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی، بعض گھرانوں کے اندر جب بنا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت خیال نہیں ہوتا، بن جاتا ہے، تو اس وقت بھی ہم حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں، لیکن بحالت مجبوری یا ایسی کوئی پریشانی ہے تو اس میں ایسی گنجائش ہو سکتی ہے کہ جو ہے رخ قبلے کی طرف ہو جائے، لیکن پیٹھ کرنے میں اتنا زیادہ گناہ نہیں ہے جتنا رخ کرنے میں، تو رخ سے ہم بچیں۔ اور یہ جو بات آئی کہ اپنی رانیں زمین سے لگا کے نماز پڑھنا، تو یہ بھی حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ سجدے میں سر اٹھا کے، پیٹھ اٹھا کے سجدہ کرنا چاہیے تاکہ رخ جو ہے وہ صحیح رہے اور سنت کے مطابق نماز ادا کی جا سکے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔